اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس گرمی میں ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ یہاں پہ پاک سرزمین پارٹی آج آپ کو کئی ایسے پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کو مطلع کرنا چاہتی ہے۔ سب سے پہلے اس سے پہلے کہ میں اپنے مین ایشو پہ آؤں جو کہ آپ لوگوں کو اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا، اس سے پہلے میں چند باتیں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ انتہائی فکر مندی والے ہیں اور کہیں پہ کوئی اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومت کے کیے گئے سارے وعدے اب تک پورے ہونا تو دور کی بات ہے، اس میں کوئی رتی برابر بھی سچائی نظر نہیں آ رہی ہے، اور ہر صبح دوپہر شام کے حساب سے نئی نئی خبریں ہیں، اور ان نئی خبروں کی وجہ سے، نئی نئی چیزوں کی وجہ سے جو انسٹیبلٹی ہے، جو عدم استحکام ہے سیاست کے اندر، اس سیاست کے عدم استحکام کی وجہ سے معیشت میں عدم استحکام ہے۔ اس لیے کہ جہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں پر اکانومیکل اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی۔ آپ پیسے والے افراد کو جب تک تحفظ نہیں دیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے ملک کا سسٹم نہیں چلے گا۔ اور جن لوگوں کے پاس بھی پیسہ ہے آج وہ ان سے اگر آپ پوچھیں، بالکل اکیلے پوچھیں، سامنے پوچھیں، وہ کوئی بھی آج اپنے پیسے کو رسک نہیں لینا چاہتا، لگانا نہیں چاہتا، اس وقت تو نہیں لگانا چاہتا، وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ حالات کو بیٹھ کر دیکھنا چاہتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ جو حکومت کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے، اور میں سمجھتا ہوں معاشی پالیسیز پہ بر وقت اقدام نہ کرنے کی وجہ سے، یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، اس نے پہلے کہتے تھے کمر توڑ دی، اب تو دفن کر دیا ہے، اب تو مردہ بنا دیا، اب تو دفن کر دیا انسانوں کو۔ کون سی ایسی آرگنائزیشن ہے، ایسوسیشن ہے بزنس کمیونٹی کی، چاہے وہ چھوٹے تاجر ہوں چاہے وہ بڑے تاجر ہوں، ہر کوئی ہڑتال پہ جا رہا ہے، عام آدمی مر گیا ہے، پس گیا ہے۔ صرف گیس کی قیمت جو ہے وہ 348% جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے، جس کا بل 500 کا آتا تھا، اب وہ 3500 کا بل آئے گا اگلے مہینے سے 3500 کا بل آئے گا۔ مہنگائی اتنی ہے، اگر ایک جملے میں بولوں، جس کا گھر 10,000 روپے میں چلتا تھا اب سے 3 مہینے پہلے تک، تو اب اس کا گھر 36,000 روپے میں چلے گا۔ ایک روٹی وہ اضافی نہیں کھائے گا، کوئی اضافی روٹی نہیں کھائے گا، کوئی نیا فرد جو ہے وہ خاندان میں شامل نہیں ہوا ہے، کوئی نئے اخراجات نہیں پڑا، وہی اخراجات جو 10,000 کے تھے مہنگائی کی وجہ سے 36,000 کے ہو گئے۔ آمدنی میں 1 روپے کا اضافہ نہیں ہوا، کہاں سے پورا کرے گا؟ یہ جو ٹیکس ہے، ٹیکس کی بات ہو رہی ہے اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ٹیکس میں پاک سرزمین پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت بری طرح سے اس بات میں فیل ہو گئی ہے کہ اس کی پرائورٹی کیا ہونی چاہیے۔ لسٹ میں اگر 10 کام لکھے ہوئے ہیں، 1 سے لے کر 10 کام لکھے میں کرنے کے، تو اس میں سے پہلا کام کیا کرنا ہے اور 10واں کام کیا کرنا ہے؟ اس حکومت نے جو سب سے آخر میں کرنے والا کام تھا وہ سب سے پہلے شروع کر دیا، جو سب سے پہلے شروع کرنے والا کام تھا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مثلا یہ قوم ایسی ہے کہ ایک دفعہ اس کا اعتماد حکومت پہ بحال ہو جائے تو ٹیکس کیا یہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے پاکستان کی، لیکن حکومت پہ اعتبار بحال ہونا چاہیے، اعتماد بحال ہونا چاہیے کہ ہاں یہ حکومت ہمارے لیے ہے، ہماری کیئر کرنے کے لیے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ تقریر سے اعتماد بحال نہیں ہوتا، ایکشن must speak louder than word۔ 2 سالوں تک حکومت کا یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ خاموشی سے منہ پہ ٹیپ لگا کے، وزراء منہ پہ ٹیپ لگا کے اپنے منہ کو سی کے، تمام ایم پی اے، ایم این ایز، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر، گورنر، سب مل کر پاکستان کے لوگوں کی خدمت کرتے، صرف خدمت کرتے، ان کی ہیلتھ کو اور ان کی ایجوکیشن کو ٹھیک کرتے، اس پہ انویسٹمنٹ کرتے، اور اسی طرح سے 2 سال سے کسی طرح چلاتے، کوئی نیا ایڈونچرزم ٹیکس میں نہیں کرتے۔ جب 2 سالوں میں آپ یقین دلا دیتے لوگوں کو کہ ہاں آپ ان کی کیئر کرنے والے ہیں، پھر تیسرے سال آپ بھلے اس سے زیادہ ٹیکس لاگو کرتے، لوگ آپ کا کہنا مانتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ آسان رستہ اختیار کر لیا ہے کہ چوری نہیں روک پا رہی، اس چوری کا خسارہ پورا کرنے کے لیے جو بل دے رہا ہے، جو ٹیکس دے رہا ہے، اسی سے چور جو لوٹ کر لے گئے اس کے پیسے بھی اسی بندے سے لے رہی ہے۔ مثال کے طور پر لیکیجز ہیں سوئی گیس میں، بھائی لیکیجز ہیں تو لیکیجز اربوں روپے کا خسارہ ہے، چوری ہے، تو چور پکڑو، نہیں وہ نہیں پکڑ رہے۔ اب تک 9 مہینوں میں 348% گیس مہنگی
کر دی ہے وہ خسارہ پورا کرنے کے لیے. فرض کریں ایک دکان, سمجھاؤں میں لوگوں کو, آخری بات سمجھاؤں میں لوگوں کو کہ پاکستان کے لوگوں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں کہ ایک دکان ہے اس کے اندر ڈاکو آئے اور لوٹ کر لے گئے, ڈکیتی پڑ گئی, سارا پیسہ لوٹ کے لے گئے, دکان کھلی ہوئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دکان والا کیا کر رہا ہے, اب اگلا جو کسٹمر آیا اس سے پیسے دے کر چیز خریدنے کے لیے, وہ جو ڈاکو لوٹ کر لے گئے وہ اس کے پیسے بھی کسٹمر سے لے رہا ہے. اس سے آسان طریقے سے میں پاکستانی کو سمجھا سکتا نہیں ہوں. یہ حکومت یہ کر رہی ہے, ڈاکو ڈکیتی ڈال کر چلے گئے, دکان لوٹ گئے, دکان کھلی ہوئی ہے, اس کے بعد گاہک آیا پیسے لے کر اپنی خریداری کرنے کے لیے, تو یہ دکاندار جو ہے وہ اس گاہک سے جو کہ پیسے لے کر خریداری کر رہا ہے, یہ اس سے وہ پیسے بھی نکلوا رہا ہے اس کے جو ڈاکو لوٹ کر لے کے چلے گئے. یہ کہاں, یہ تو ڈاکو آ رہے ہیں لوٹتے جا رہے ہیں, جو کسٹمر آ رہا ہے وہ ڈاکوں کے بھی پیسے دے رہا ہے. اور نعوذ باللہ اللہ معاف کرے, میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے عمران خان صاحب سے, خدا کے واسطے کچھ کریں نہ کریں, میری ایک بات مان لیں, خدا کے واسطے یہ ریاست مدینہ کا نام لینا بند کر دیں, خدا کے واسطے عذاب پڑے گا اس کا. ریاست مدینہ بنانے والے لوگ اور ریاست مدینہ والے ہی تھے بھائی. آپ اپنے گریبان میں جھانکیں صبح سے لے کر رات اور رات سے صبح تک, وہی ریاست مدینہ والے لوگ اپنے اوپر کچرا جو پھینکتے تھے ان کے اوپر ان کی خیریت معلوم کرنے چلے جاتے تھے, ان کے لیے دعائیں خیر کرتے تھے. جو ان کو خون میں لہو لہان کر دیتے تھے, فرشتے اتر جاتے تھے کہ حکم کریں پہاڑوں کو ملا دیں, ان کو نیست و نابود کر دیں, ان کے لیے دعائیں خیر کرتے تھے کہ یہ نادان ہیں, مجھے جانتے نہیں ہیں. جو ہر طرح کی تکلیف دینے والے لوگ تھے ان کو معاف کرنے والے لوگ تھے. جب جا کر ریاست مدینہ بنی تھی بھائی, وہ انسان کوئی اور تھے. آپ خدا کے اس کی آپ اللہ معاف کرے, آپ کے اپنے لیفٹ رائٹ پہ لوگ جو کھڑے ہیں, آپ جو عمل کر رہے ہیں, یہ جو ملک میں ہو رہا ہے, جو انصاف میں ہو رہا ہے. ریاست مدینہ میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے, ریاست مدینہ میں ایم پی ایم این اے کو توڑ کر حکومت کو مضبوط کیا گیا ہے. کیا بات بھائی, آپ کریں یہ سارے کام, آپ ہارس ٹریڈنگ بھی کریں, آپ جو ہے وہ ہیروئن بھی ڈالیں لوگوں کی گاڑیوں میں, آپ سب کریں, خدا کے واسطے آپ یہ ریاست آپ کریں بھائی. یہ ملک کے ریاست اس میں ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن بھائی ریاست مدینہ کو بخش دو خدا کے واسطے. ریاست مدینہ کا نام مت لو بھائی. کسی نے پاکستان میں آپ کو اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ ریاست مدینہ بنائیں گے, آپ نے خود سے اپنے اوپر یہ جو ہے وہ حاوی کر لیا ہے. تو خدا کے واسطے, میں مسلمان ہوں, اللہ کا شکر ہے, گناہگار ہوں, بہت گناہگار ہوں. عمران خان صاحب سے میں اسلام کی خاطر, میں ریاست مدینہ کے وارث والوں کی خاطر ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنی زبان سے یہ ریاست مدینہ کا ذکر کرنا بند کر دیں, اللہ کا کہیں قہر نازل نہ ہو جائے. تو یہ حالات میں نے آپ کو بتا دی. اس پہ سارے ٹریڈرز جو ہے وہ ہڑتال پہ جا رہے ہیں, بہت اچھی کنڈیشن نہیں ہے. انہی حوالے سے ہم نے 21 جولائی کو قائد اعظم کے مزار کے سامنے جلسہ رکھا ہے, جلسہ عام رکھا ہے, کراچی والوں کو بلایا اور ہم نے اس کا عنوان رکھا ہے کراچی اب نہیں تو کب. کراچی والوں, خاموش رہنے والا ان تمام مظالم پہ خاموش رہنے والا ظالم کا ساتھی ہے, اپنی خاموشی توڑو اور اس دن اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے گود کے بچوں کے ساتھ بھی باغ ہے جناح میں اپنے آپ کو کاؤنٹ کراؤ انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو جو اسمبلیوں میں لوگ ہیں وہ ناکام ہو گئے, وہ تمہیں پانی نہیں دے سکتے, تمہارا کچرا نہیں اٹھا سکتے, تمہیں دوا نہیں دے سکتے, تمہیں تعلیم نہیں دے سکتے, تمہیں بجلی نہیں دے سکتے, تم سے سب تمہاری زندگی چھین رہے. اب بھی اب نہیں تو کب کراچی, اب نہیں تو کب. اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے نہ مارو, آؤ میرے ساتھ جڑو, آؤ پی ایس پی کے ساتھ جڑو. میں بھلے نہ دینا ووٹ, لیکن اپنے حق کے لیے, اپنے بچوں کی بقا کے لیے تمہیں میں آواز لگا رہا ہوں. آؤ, تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. میں تمہارے, میرے ساتھی, میں تمہارے آگے, ہم کھڑے ہوں گے. ہم ان حکمرانوں سے اپنے بچوں کے حقوق لیں گے. آپ آ کر 21 جولائی کو آپ باغ جناح, اتوار کا دن ہے, باغ جناح قائد اعظم کے مزار کے سامنے, ساری زبانیں بولنے والا, کراچی کی ساری زبانیں بولنے والا, یہ سارے کراچی والوں کا, کراچی آئٹس کا جلسہ ہے. آؤ اور اس جلسے کو اتنا بھرپور کا, اتنا کامیاب بناؤ, اتنی بڑی تعداد میں ہو کہ کسی کو کوئی گنتی نہ گن پائے. 2 جلسے ہوئے ہیں ہم سے پہلے شہر میں حالیہ, ایک پی ٹی آئی کا جلسہ شروع نہیں ہو پایا, رہنما آئے اور جو ہے وہ تبدیلی آ گئی, وہیں پہ پھر جو ہے وہ تبدیل ہو گیا, سارا جلسہ ہی تبدیل ہو گیا. اور دوسرا جلسہ ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں نے کیا ہے,
وہ آپ کے سامنے آپ کے کیمرے کی آنکھوں نے سارا کچھ دیکھا دکھایا، مجھے اس پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان کے پورے کونسلر بھی آ جاتے سارے تو ہی وہ جو ہے جتنی انہوں نے کرسیاں بچھائی تھیں وہ بھر جاتی۔ ان کے اپنے کونسلر بھی نہیں آئے سارے، 2-2,500 لوگ آئے اور وہ جلسہ بری طرح سے ناکام ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاک سرزمین پارٹی الیکشن ہارنے کے بعد آج جتنی مضبوط ہے، الیکشن کے دن سے پہلے اتنی مضبوط نہیں تھی۔ آج ہم ہارنے کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط کھڑے ہیں اور جیتنے والے لوگ ان کا شیرازہ بکھرتا چلا جا رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے تدبیر کی 25 جولائی کو اور اللہ نے تدبیر کی 25 جولائی کو، اور اللہ آج ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہے۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، کوئی کسی کو نہیں ہرا سکتا۔ اگر اللہ نہ چاہے ہروانا، کوئی کسی کو جتوا کر عزت نہیں دلوا سکتا اگر اللہ عزت نہ دینا چاہے۔ دیکھو جیتنے والے سمجھ رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ سیٹیں آ جائیں گی تو ان کی عزتیں بحال ہو جائیں گی، وہ جیتنے سے پہلے زیادہ عزت دار تھے، آج جیتنے کے بعد ان کی عزت کا جسے کہتے ہیں کہ تار الگ ہو گئے ان کی عزتوں کے۔ کون سی ایسی بات ہے بری جو ان حکمرانوں کے لیے، ان سیٹ والوں کے لیے نہیں کی جا رہی؟ مہاجر نام پر ووٹ لینے والوں کا الگ ڈرامہ ہے۔ جب یہ بجٹ پاس کرنے کے لیے ووٹ دینے کی باری آئی، بجٹ پہ ووٹ لینے کی، چونکہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، تو مینگل صاحب سے اور ایم کیو ایم والوں سے مذاکرات شروع ہوئے۔ مینگل صاحب نے اپنے 70 لاپتہ ساتھیوں کو، بلوچوں کو بازیاب کرا لیا، رہا کرا لیا۔ ہمارے چیتے مہاجر نام پر سیاست کرنے والے، مہاجر بچے لاپتہ ہیں 3.5 سالوں سے، نہیں فریاد کی، کیا مانگا؟ اپنے لیے ایک وزارت مانگی اور وہ بھی ملی نہیں ہے، اس کا لالی پاپ دے کے حکومت کہاں دے دیں گے وزارت، خوش آگے جا کر ووٹ دے کر آگئے۔ آج بھی بچے لاپتہ ہیں، آج بھی لوگ پابند سلاسل ہیں، آج بھی لوگ پانی نہیں پی رہے، آج بھی لوگ گٹر ملا پانی پی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 70 لاپتہ لوگ بازیاب کرائے اختر مینگل صاحب نے۔ اور پھر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مردم شماری والا، جس کے اوپر پوری کیمپین چلی، کوئی بات نہیں کہ وزیر اعظم کے ہاتھ کی بات ہے کہ وزیر اعظم آڈٹ، جو کہ آئین میں ہے کہ آڈٹ کروانا لازمی ہے، آپ خود کہتے رہے کہ 70 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے، 70 لاکھ لوگوں کا کوئی منسٹری مل گئی، لوگ بازیاب ہو گئے 70 لاکھ لوگ، کہتے ہیں منسٹری مل گئی، 2 منسٹری وفاقی وزیر مل گئے، 70 لاکھ لوگ کراچی کے بازیاب ہو گئے، کوئی جملہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر جو بات نہیں۔ پھر وزیر اعظم کے ہاتھ کا کام ہے، ایک سائن سے ایف سی ایریا، مارٹن کوارٹر، کلنٹن کوارٹر، پاکستان کوارٹر، یہ سارے وفاقی حکومت کے وزیر اعظم کے انڈر میں ڈپارٹمنٹ آتا ہے، جو کہ ہزاروں پاکستان بنانے والوں کی اولادیں رہ رہی ہیں سرکاری کوارٹر میں، ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے مالکانہ حقوق، اس کو نکال لیں ان کو باہر۔ یہ بجٹ پاس کرانے سے پہلے ایک تم جملہ بولتے، وزیر اعظم سائن کر دیتا، نہیں جملہ بولا، نہیں جملہ نہیں کروایا، کیا ایک منسٹری کا وعدہ لے کر آگئے۔ مہاجروں کے مسائل کا حل بس ایک منسٹری تھی، اب مہاجروں کے گھروں میں دودھ کی نہریں بہ گئی ہیں ایک منسٹری اور آنے سے۔ اے مہاجروں، میں تمہیں آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں، اصل ڈاکوؤں کو پہچانو۔ 32 سالوں سے 11 دفعہ ایم پی اے منسٹر وزیر بنا چکے ہو، 14 سالوں کے لیے گورنر بنا چکے ہو، شہداء قبرستان آباد کر چکے ہو، 30,000 ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے، آج ان سے بولو پانی دو تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو گٹر لائنوں کا بھی اختیار نہیں ہے۔ ریلی نکال لیں وفاقی وزیر صاحب کہ کراچی کو پانی دو، اللہ اکبر۔ 35 سال پہلے جب یہ تحریک شروع کی تھی مہاجر نام پر تو وعدہ تھا کہ کوٹا سسٹم ختم کریں گے، میسورین کو واپس لائیں گے، اگلی نسلوں کے لیے ایسا کر دیں گے کسی کو جاب اور کسی کو ایڈمیشن میں پرابلم نہیں ہوگی۔ آج ساری قربانی دینے کے بعد پانی پہلے 32 سال پہلے 35 سال پہلے آتا تھا، آج پانی کے لیے کراچی میں بینر لگے ہوئے ہیں۔ مہاجروں ہم آگے گئے ہیں، ہم پیچھے گئے ہیں۔ 35,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، لوگ لاپتہ ہو گئے، لوگ پابند سلاسل ہو گئے، آج پانی کے لیے پتہ نہیں 6-8 مہینے کے بعد لگے گا کہ بھئی مہاجروں کو شناختی کارڈ دو، ہمیں دوبارہ شہری بناؤ۔ یہ تو دوبارہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں واپس، کل کو پتہ نہیں لگے کہ بھئی ہمیں مہاجروں کو دوبارہ شناختی کارڈ دو، بھئی ہم پتہ نہیں پاکستانی بھی ہیں نہیں ہیں۔ اے مہاجروں، مسئلہ اختیار کا نہیں ہے، مسئلہ کردار کا ہے۔ رستہ غلط ہو گیا، رہنما غلط ہو گیا، غلط جگہ لے گئے۔ دیکھو کان کھول کر سنو، مجھ سے ڈیبیٹ کر لینا، لیکن میں سچ بولنے سے نہیں رکوں گا۔ جتنی دیر لگاؤ گے سچ کو ماننے میں اتنی تباہی بربادی اٹھانی پڑے گی۔ یہ کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر نہیں رہا، اب
کسی کی ایک زبان پہ برتری اس شہر میں اب نہیں رہے گی، نہیں ہے۔ یہ صرف مہاجر اردو بولنے والوں کا شہر نہیں رہا، مانو یہ 87 88 نہیں ہے، یہ 2019 ہے۔ اپنی نسلوں کو تباہ کر کے مت جاؤ، دوستی کرو جس طرح مصطفیٰ کمال نے تمہارے لیے سب سے دوستی کی ہے۔ سب کو ساتھ لے کر چلو تاکہ تم اپنے حقوق اور سب کے حقوق کی بات کرو، جب جا کر کامیابی مل سکتی ہے۔ اب اگر کوئی لسانیت کی بنیاد پہ سمجھے گا کہ اس شہر میں وہ واضح برتری اکثریت حاصل کر لے گا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، اور اس کا انجام تباہی، بربادی، نسل کشی ہے جو ہم نے 30-35 سالوں میں ہم نے دیکھی ہے۔ میں تمہیں آواز لگا رہا ہوں، میری بات کو سنو، مانو اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔ آج جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ پی ایس پی ختم ہو گئی، اب یہ مین ایشو ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے تمام صحابی حضرات سے اس والی بات کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیجئے گا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پی ایس پی ختم ہو گئی، یہ میرے پیچھے ذمہ داروں کی تعداد، یہ میرے رائٹ پہ اور لیفٹ پہ ذمہ داروں کی تعداد ہے، یہ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اور میرے اس لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نئے آنے والوں کی تعداد ہے۔ یہ پی ایس پی میں اس ایک ہفتے میں نئے شامل ہونے والوں کی تعداد ہے، تقریباً 125 سے زیادہ کی یہ پوری تعداد ہے جو ذمہ داران ہیں، جو پی ٹی آئی سے آئے ہیں، جو ایم کیو ایم سے آئے ہیں، جو مسلم لیگ فنکشنل سے آئے ہیں، جو پیپلز پارٹی سے آئے ہیں، یہ وہ، اور جو کچھ نیوٹرل پروفیشنلز ہیں۔ جیسے میں آپ کو آج اعلان کروں، ہم اپنے 2 نئے ساتھیوں کا پی ایس پی نیشنل کاؤنسل جو کہ ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے، اس میں 2 ساتھیوں کا اضافہ کر رہے ہیں۔ ہمارے اکونومسٹ ہیں، ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں پہلے دن سے، لیکن آج ہم انہیں جو ہے وہ نیشنل کاؤنسل کی سیٹ دے رہے ہیں۔ اعظم بھائی، اعظم صاحب جو کہ اکونومسٹ ہیں، ویل ریپوٹیڈ بزنس مین ہیں، فائننس پہ ان کا بہت بڑا جو ہے وہ ان کا کردار ہے۔ ہاتھ اٹھا کے ذرا اعظم بھی ذرا بتا دیں، اعظم بھائی جو ہے وہ آج ہمارے نیشنل کاؤنسل کے ممبر بن رہے ہیں، باقاعدہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈاکٹر سراج ایک بہت ہی ویل نون ڈاکٹر ہیں، اس شہر میں بہت ایکٹیو ہیں، بہت اچھا دماغ رکھتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں، انہوں نے بہت سارے ہاسپٹلز جو ہے وہ ری ویمپ کیے ہیں، بہت ساری ٹیموں کا یہ حصہ رہے ہیں، شہر کا، صوبے کا، ملک کا درد رکھتے ہیں، اچھے انسان ہیں۔ میں ان کو آج اپنی نیشنل کاؤنسل میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ہماری ڈیسیجن میکنگ باڈی کا حصہ آج سے یہ بن گئے ہیں۔ اے پاکستان کے لوگوں، اے ہم پر تنقید کرنے والے لوگوں، اے ہمارے مخالفین، اے ہمارے دوست، اے ہمارے دشمنوں، آج جو لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، یہ اس پارٹی کے پاس آئے جس کے پاس کوئی کونسلر بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایک ایم پی اے نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایک ایم این اے نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایک سینیٹر نہیں ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے یہ کوئی یو سی میں کچرے کا ٹھیکہ لینے کے لیے نہیں آئے، یہ کوئی سٹی گورنمنٹ سے بھتہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں شامل ہوئے، یہ کوئی کیبل چلوانے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں شامل ہوئے، یہ جان کر کے جہاں تھے، جان کر کے وہ رستہ غلط رستہ ہے، ان کو دیکھ لیا انہوں نے، ان کے سامنے ساری باتیں کھل گئیں اور ہماری سچائی ان پر آشکار ہو گئی۔ آج یہ پاک سرزمین پارٹی کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے انسانیت کی خدمت کا کام لے، ان کو ثابت قدم رکھے۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو، آئندہ آنے والا وقت پاک سرزمین پارٹی کا ہے۔ اللہ ایسے حالات بنا رہا ہے کہ ہم ہی کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی انہی اختیار میں، کوئی نیا اختیار نہیں، وہ تو ہم لے لیں گے بعد میں، انہی اختیار میں میں اللہ کی رضا کے ساتھ، ہمبلی، بہت عاجزی کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم شہر کو 6 مہینے میں صحیح کر سکتے ہیں۔ کوئی رونا نہیں روئیں گے، یہ آج دے دو مجھے یہ شہر 6 مہینے میں شہر میں گھروں میں پانی آ رہا ہوگا، کچرا اٹھ چکا ہوگا، شہر کی سڑکیں بن چکی ہوں گی، لائٹیں جل رہی ہوں گی، گٹر کھل چکے ہوں گے، اسپتالوں میں دوا ہوگی، اسپتال اور پلے اسکول میں تعلیم ہوگی۔ یہ ہم کر سکتے ہیں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ 6 مہینوں میں اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ کیوں کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دن میں سیاسی پارٹی اور رات میں کوکین پارٹی نہیں کرنی ہے۔ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں مہاجر، چند مہاجر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں لوگوں سے، آؤ، میں ابھی انکنڈیشنل ایک ہونے کی بات کرتا ہوں، آ جاؤ چلتے ہیں، آ جاؤ چلتے ہیں، لیکن ایک بات کی گارنٹی دے دو مجھے، ایک ہونے کا مشورہ دینے والوں، ایک چیز کی صرف گارنٹی دے دو۔ میں یہیں سے چلتا ہوں سب کو لے کر، بادر آباد پہ جا کر بیعت کر لیتے ہیں اور کوئی اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، لیکن ایک چیز کی گارنٹی دے دو کہ میرے وہاں جانے سے کل سے کراچی کے گھروں میں پانی آ جانا چاہیے، کل سے گٹر لائنیں کھل جانی چاہیے، کل صبح سے کچرا اٹھ جانا چاہیے، کل صبح سے
مہاجروں کے نوکری کے لیے بلانا شروع کر دینا چاہیے. کل صبح سے عباسی اسپتال میں دوا آ جانی چاہیے, پلے اسکول میں تعلیم کھل جانی چاہیے. میں جا کے اگر میری وجہ سے یہ پانی نہیں آ رہا تو یار میں چلتا ہوں نا, ابھی مہاجروں کے گھروں میں اور کراچی والوں کے گھروں میں پانی آ جائے. لیکن کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ نہیں. میرے ایک ہونے سے مسائل حل نہیں ہوں گے, ان کے نیک ہونے سے مسائل حل ہوں گے. تو ہمیں ایک ہونے کا مشورہ دینے والوں, ان کو بولو نیک ہو جاؤ, مصطفیٰ کمال کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بولو کوکین پارٹی بند کر دے, کوکین پارٹی آرگنائز کرنا بند کر دے. میں نہیں, لوگ کہتے ہیں ان کا ذاتی مسئلہ ہے, لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے. بہت خطرناک جواب ہے میرا اس کے اوپر, میں بولنا نہیں چاہتا. اکثر سنتے ہیں ٹی وی پہ, خبروں میں, فلاں مولوی گرفتار ہو گیا بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہوا. ایسی آتی نا خبریں اکثر, دور دراز علاقوں سے, کراچی سے بھی کئی ایسے واقعات ہیں. وہ بھی اس کا ذاتی فعل ہے. اگر وہ اغلام بازی کر رہا ہے بچوں کے ساتھ, کوئی پکڑا گیا ہے, نماز تو صحیح پڑھا رہا ہے بھائی, وہ آیتوں تو صحیح پڑھ رہا ہے, وہ اذان تو صحیح دے رہا ہے, وہ بولو بھائی اس کا ذاتی فعل ہے, کرنے تو اس کو جو کام کر رہا ہے. یہ کیا بات ہو گئی, پاکستان میں مذاق ہو گیا ہے. کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ذاتی فعل, وہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے, نہیں وہ کوکین پیتا, اس کا ذاتی عمل ہے. ابے بھائی تو پھر ذاتی عمل, پھر اللہ معاف کرے, یہ بالکل غلط بات ہے بھائی. آپ جب مولوی تو صورتیں تو صحیح پڑھا رہا ہے, وہ نماز بھی صحیح پڑھ رہا ہے, قرآن شریف بھی صحیح پڑھ رہا ہے, اگر وہ بدکاری میں کہیں آپ کو پکڑ رہے ہیں, اس کو آپ چھوڑ دو, اس کو وہ ذاتی عمل ہے اس کا, اس کو تو نہیں چھوڑ رہے آپ. یہاں پر شہر حوالے کر رکھا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کچھ حوالے کر رکھا ہے, وہ کہتے ہیں ذاتی عمل ہے. بالکل غلط بات ہے. جب انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا تو وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. نہ وہ کونسلر ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ وہ ایم پی اے ٹھیک ہو سکتا ہے, نہ وہ میئر ٹھیک ہو سکتا ہے, اور نہ وہ وزیر اعظم, گورنر, وزیر ٹھیک ہو سکتا ہے. کوئی اگر اس پہ ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے, مصطفیٰ کمال کو اس کی پرواہ نہیں ہے. جب تک یہ ملک میں جب تک ٹھیک نہیں ہوگا, جب تک کردار والے لوگ آپ نہیں, ہم بھی گناہگار لوگ ہیں, گناہگار لوگ ہیں گناہگار, اپنی گناہگاری پہ پشیمان ہوتے ہیں, اکڑ کے نہیں کہتے ہمارا ذاتی کام ہے. اور اللہ معاف کرے, اس طرح کی برائیوں سے اللہ نے ہمیں بہت دور رکھا ہوا ہے. جس دن خدا نہ خواستہ یہ کام کیا, آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے, پھر ہم یہی کام کریں گے. پھر خدا نہ خواستہ یہ کام اگر ان چکروں میں پڑ گئے کبھی, تو پھر ہم یہ سیاست نہیں کریں گے, پھر لوگوں کو تبلیغ نہیں کریں گے, پھر ہم جا کے پھر یہی کام کریں گے. آپ جا کے کام کرو, دوسرے کام کرو یار, چھوڑو لیڈری چھوڑو پھر جا کے. اور ہم نہیں کہیں گے آپ کو کچھ, لیکن آپ قوم کے, کمیونٹیز کے, شہر کے رکھوالے ہو, شہروں کے رکھوالے ہو. اچھا میں نے اتنی آج تک بات کی, آ جائے نا یہ پوری ایم کیو ایم اور بولے کہ نہیں میں مصطفیٰ کمال, آ جائے میئر کے ڈیفنس میں, آ جائے, چلو آ جائے, پریس کانفرنس کر کے بولیں کہ ہاں بھائی ہم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم میئر کا خون ٹیسٹ پہ, بلڈ ٹیسٹ پیش کرتے ہیں, ڈوپ ٹیسٹ کراتے ہیں نا جو نشاور لوگوں کا معلوم کرنے کے لیے. ایم کیو ایم پریس کانفرنس کرے, اتنے بڑے بڑے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں, اور بولے کہ آ جائے بھائی ہم نے ٹیسٹ کرایا, یہ جو ہے کلر نکلا, آ جائے کر لیں ایک پریس کانفرنس, معافی مانگ لوں, چیک کراؤں گا ایک دفعہ ضرور. نہیں ہوگا شہر ٹھیک, اس لیے بول رہا ہوں دھوکہ نہیں دو, لوگوں کو مت خراب کرو. بہت تباہی بربادی ہو گیا, اب لوگوں میں سخت نہیں ہے, تمہاری وجہ سے ہمارے بچے مر رہے ہیں, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی پرسنل مسئلہ نہیں ہے. تمام آنے والے نئے ساتھیوں کو میں مبارکباد کرتا ہوں. اور اسے 2 ڈسٹرکٹ کے ساتھی ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے یہ تعداد ہے, اور یہ ذمہ داران ہیں, ان کے پیچھے بہت بڑی تعداد ہے. یہاں پر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, یہ وکلا برادری کے 8 وکلا ہیں ہمارے ساتھ آج شامل ہو رہے ہیں. 44 کارکنان ہیں ایم کیو ایم کے, اور اس سے 2 مسلم لیگ فنکشنل, 2 مسلم لیگ کے ہیں, مسلم لیگ فنکشنل کے, اور ایم کیو ایم پاک کالونی سے ایم کیو ایم کے 5 کارکنان ہیں, پی ٹی آئی کے 1 کارکن ہیں, ناظم آباد گلبہار سے ایم کیو ایم کے 4 کارکنان ہیں, سینئر ذمہ داران ہیں, اور لیاقت آباد سے 13 ایم کیو ایم کے ذمہ داران ہیں, 1 فنکشنل لیگ کا ساتھی ہے, اور قصبہ علی گڑھ سے 14 مسلم لیگ فنکشنل کے اور 14 ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں, نارتھ کراچی سے 5 ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں, فیڈرل بی ایریا سے 8 ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں, اور 1 پی ٹی آئی کا کارکن ہے, اور ناظم آباد سے 5 ایم کیو ایم کے ذمہ داران ہیں. اور یہ پہلی قسط ہے, خاطر جمع رکھیے. آپ لوگوں کو روزانہ زحمت نہیں دینا چاہتا, لیکن ہر ہفتے اب آپ کو زحمت ہوگی, ہم آپ کو روزانہ بتائیں گے کہ جو ہر ہفتے آپ کو زحمت ہوگی, لیکن آپ لوگ ضرور آئیے گا. ہم لائن لگی ہوئی, آنے والوں کی لائن لگی ہوئی, سارا بخار سب جا کے دیکھ لیا لوگوں نے, چیک کر لیا, سب چیزیں, سب جو ہے وہ پی ایس پی میں واپس آ رہے ہیں, سب پی ایس پی میں آ رہے ہیں, اور نئے لوگ آ رہے ہیں جو کبھی نہیں آئے تھے, اب وہ بھی آ رہے ہیں کہ بھائی اب تو ان کے پاس وفاقی وزیر بھی ہے, وزیر اعظم بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, سب لوگ آ رہے ہیں. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آئندہ آنے والا وقت پی ایس پی کا ہے,
ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی ذمہ داریاں دے, ایسے عہدے دے جس کے بعد ہم لوگوں کی بد دعائیں نہیں, لوگوں کی دعائیں لیں. ہمیں ایسی کامیابی دے, ہمیں ایسی جیت دے جس کے بعد ہم لوگوں کی دعائیں لیں. اللہ لوگوں کی بد دعاؤں سے بچائے. میئر کا انٹرویو دن میں کیا تھا, رات میں کیا تھا؟ نہیں, کب ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ تاریخی ترقی اس کے دور میں ہوئی ہے تو مجھے ضرور پوچھنا ہے کہ اس کا انٹرویو رات میں ہوا تھا دن میں ہوا تھا؟ ہاں, یہ ارلی مارننگ کر لیا تھا. کب ارلی مارننگ؟ فاروق ستار صاحب کو میں ان کے لیے نیک خواہشات, دعائیں. نہیں ہے ایسا کوئی ہمارا نہ رابطہ ہے نہ کوئی ساری چیزیں. اب میں فاروق بھائی کے بارے میں کیا بولوں, مطلب کیا رہ گیا ادھر. میں جتنے لوگ K4 پہ تبصرہ کر رہے ہیں, آپ لوگوں نے 2-3 دنوں پہلے سنا ہوگا, میں وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے بلایا تھا. میں نے بڑی ایمانداری سے وہاں پر کراچی کے لوگوں کے لیے اپنی تجاویز جو مجھے معلومات ہے چیزیں میں نے کی ہیں, میں آج آپ کے توسط سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کراچی کے لوگوں کے لیے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ڈیزائن خراب ہے, یہ چیزیں, یہ سارے یہی کانٹریکٹر رہے, یہی ڈیزائن رہے, ساری چیزیں. میں 3 سال میں کھڑے ہو کر اس K4 کو کمپلیٹ کروا کے, جو کہتے ہیں 10 سال میں نہیں بن سکتا, 8 سال میں, 3 سالوں میں مصطفیٰ کمال اس کراچی کے لوگوں کے لیے آفر دیتا ہے. 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کھڑے ہو کر 1 روپے فیس لوں گا, 1 روپے, کوئی مراد نہیں لوں گا. کراچی پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ لائف لائن ہے K4, کراچی کی معیشت کے لیے, لوگوں کے لیے 1 روپے میں اپنا پیٹرول لگاؤں گا, اپنی گاڑی استعمال کروں گا. کراچی کے لوگوں کے لیے کھڑے ہو کر, مجھے پتا ہے میں نے کنسیو کیا تھا جو ڈیزائن میں, اس کے بعد انہوں نے 2014 میں غلطیاں کی ہیں, اس کو صحیح کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. لوگوں کو کیپیسٹی پرابلم ہے جو مجھے نظر آ گئی. میں آفر کرتا ہوں کراچی کے لوگوں کے بیہاف پہ, آفر کرتا ہوں کراچی کے, مجھے کوئی, میں مزدوری 1 روپے میں 3 سال میں یہ K4 میں کھڑے ہو کر میں والنٹیئر کرتا ہوں. 3 سال میں میں انشاءاللہ تعالی اس کو کمپلیٹ کراؤں گا. 1 روپے فیس لوں گا, اپنی 3 سال کی فیس 1 روپے لوں گا. یہ میری آفر ہے. اور نہیں اگر بنے, نہیں اگر جو ہے وہ, تو پھر جو سزا دینا ہو تم جو ہے وہ دے دینا. یہ سب جھوٹی بات ہے, سب بکواس ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, وہ صحیح نہیں ہے. سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر لوگ, اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ اس کے اوپر ہونا کیا ہے. انہوں نے K4 کا نام پہلی دفعہ ہم سے سنا ہے, ہم نے K4 کنسیو کیا ہے بھائی صاحب, ہم نے اگلے 50 سال کی پلاننگ ہم سے اللہ تعالیٰ نے کروائی. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, اور یہ ہو سکتا ہے, ول چاہیے, اور یہ بن جائے گا. میں آپ کو آفر کرتا ہوں, اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی. میں نہ اپنا لیول دیکھ رہا ہوں, نہ میں اپنا رتبہ دیکھ رہا ہوں, نہ میں صرف کراچی کے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. 1 روپے میں 3 سالوں میں 1 روپے فیس لوں گا, اور جو K4 3 سال میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ سوائے ایک پارٹی کے سب نے تعریف کی, نہیں, ایک پارٹی نے بھی جو ہے وہاں پر مخالفت نہیں کی. جو پارٹی باہر آ کے مخالفت جس کا آپ کہہ رہے ہیں اس نے بھی تعریف کی ہے وہاں پہ, وہ بھی جو ہے وزیر اعلیٰ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. بھائی یہ ریکارڈ پہ ہے, کچھ نہیں. پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لو, میں نے یہ بات کی, یہ MQM کے دوست بات کر چکے تھے, PTI کے دوست بات کر چکے تھے. میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہا, وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں کینڈیڈ گفتگو کروں گا, آپ نے ناراض نہیں ہونا اور اس کو پرسنل نہیں لینا. انہوں نے کہا نہیں, اور ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوئے, انہوں نے پرسنل نہیں لیا. میں نے کیا بات کی, پہلی بات جو کہ ان کو کرنی چاہیے تھی وہ یہ کہ بھائی سندھ حکومت کا یہ کام نہیں ہے پانی اور سیوریج میں انوالو ہونا. میں نے وزیر اعلیٰ کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کی, ان کی بلائی ہوئی دعوت پہ, یہ بات تو الیکٹڈ میئر کو کرنا. میں نے کہا کہ بھائی آپ کا کام نہیں ہے, سندھ حکومت کا دنیا کے کسی بھی جمہوری مہذب معاشرے میں سندھ حکومت یا اسٹیٹ گورنمنٹ پانی اور سیوریج کے ادارے کو نہیں دیکھتی. وہاں کی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ بلدیات اس کو چلاتی ہے, اور بلدیات کا نمائندہ سامنے بیٹھا ہوا 1.5 گھنٹے کی تقریر کر چکا تھا, پہلے منہ میں یسر کر رہا تھا بیٹھ کے. ابے تجھے کرنی چاہیے تھی یہ بات, میں کر رہا ہوں یہ بات, اور کہہ رہا ہوں کہ اس کو اختیار ہونا چاہیے. یہ مصطفیٰ کمال نے PSP نے کی ہے یہ والی بات, باہر آ کے بکواس کرتے ہیں. یہ اتنا پلیزنگ ایٹیٹیوڈ تھا. اینی ویز میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بٹ یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں, تمہیں بیچ رہے ہیں. یہ کوئی اندر بات نہیں کر رہی ہے والی, اور ان کو پرابلم ہی ہم سے ہے کہ ہمیں, جیسے کہ ہم وہاں تو اگر ہم نہیں ہو تو ساری کھل گئی ساری چیزیں سب کے سامنے, کسی نے بات ہی نہیں کی. امیجن کریں کہ میئر بات ہی نہیں کر رہا کہ اس کو اختیار چاہیے, وزیر اعلیٰ سامنے بیٹھا, وہ میں کر رہا ہوں کہ بھائی اس کو اختیار دو, یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو کہ میں اپنی آفر دے چکا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کا یہ, میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. پانی پہ, کراچی کی پانی پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا کراچی والوں کے ساتھ. دیکھیے یہ جو شہر بڑھ رہا ہے نا, ہر دن کے ساتھ شہر ایکسپینڈ ہو رہا ہے. جب میں چھوڑ کر گیا تھا 2010 میں تو تقریباً 90% ایون کے بابا آئیلینڈ, بھیٹا آئیلینڈ, صالح آباد, شمس پیر تک پانی کی لائن بچھا دی تھی. کراچی تو کراچی جزیروں میں بھی پانی کی لائن دے دی تھی, اور پھر ہم اور امپروومنٹ کر رہے تھے. اس لیے ہم نے
یہ جو ٹینکرز آفیشل ٹینکرز رکھے تھے اس کی تعداد بہت کم کر دی تھی، 3,500 سے اس کو ہم جو ہے وہ صرف اور صرف 380 پہ لے آئے تھے، اور وہ ان علاقوں کے لیے تھی جہاں پر لائنیں نہیں جا پا رہی تھی اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن شہر بڑھ رہا ہے نہیں آبادی، اب بالکل یہ 30-35-40% علاقوں میں کام. دیکھیے جس علاقے میں پانی آ رہا ہے اس کی آپ کو امپروو، ابھی تو 40% نہیں، ابھی تو 90% علاقوں میں پانی نہیں آیا، جہاں پہ لائنیں بھی ہیں وہاں بھی پانی نہیں جا پا رہا. تو بیسکلی مینجمنٹ کا قصور ہے، یہ لیکیجز ہی جو ہے وہ کرپشن کی جڑ ہے، جو کہ واٹر بورڈ ادارے لوگ، یہ سٹی گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں، سارے ان کے ایم پی ایز، سارے ان کے کونسلر، سارے ان کے یو سی چیئرمین لائن مین سے مل کر جو ہے وہ نیچے کنیکشن کروا رہے ہیں، نہیں کرا رہے کنیکشن. آپ سب لوگوں کو پتا ہے جدھر سے پیسے لیتے ہیں ادھر کے لوگوں کے کنیکشن کو کاٹتے ہیں، دوسری جگہ کراتے ہیں. جب ان سے پوچھو پانی تو کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ پہ ساری انلیگل کنیکشنز کے کام یہی یو سی چیئرمین، یہی کونسلر اور یہی ان کے لوگ ایم پی ایم این ایز مل کر کر رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں چلے گا. میں جس بنا پر کہہ رہا ہوں، میں اس بنا پر کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے میں ٹھیک کر دوں گا کہ جہاں پہ لائنیں ہیں وہاں پر پانی آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور جہاں پر لائنیں نہیں ہم اس وقت تک ان کو موبلائز کریں گے، ان تمام ٹینکرز کو موبلائز کریں گے ان علاقوں میں جہاں پر جو ہے وہ لائنیں، جہاں پر اس وقت جو ہے وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. نہیں، پیپلز پارٹی پی ایس پی کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر پیورلی انسانی مسئلہ ہے، کراچی کے لوگوں کا مسئلہ ہے. مجھے کسی سے دشمنی نہیں ہے اور میری کسی سے کوئی ایکسٹرا دوستی نہیں ہے. جہاں پر لوگوں کے مسائل کی بات ہوگی، مصطفیٰ کمال کو رات کے 2 بجے پاکستان کے کسی بھی انسان کی خدمت کے مسئلے کے اوپر بلایا جائے گا. خدا کی قسم اپنے دشمن کے گھر پہ بھی چل کر جاؤں گا. پیسہ ایشو نہیں ہے، اتھارٹی ہے نا، اتھارٹی کا مسئلہ ہے سارا. میں پیسے جمع کر لوں، لوگ کردار پہ دے بھی دیں گے پیسے، لیکن روزانہ 12,000 ٹن گاربیج ہے فرض کریں، اس کو تو آپ کو لینڈ فل سائٹ پہ جا کے پھینکنا ہے. اس کے لیے آپ کو سرکاری مشینری چاہیے، اس کے لیے آپ کو لوگ چاہیے. وہ ساری مشینری اور لوگ سٹی گورنمنٹ میں موجود ہیں، ان کے تنخواہیں جا رہی ہیں، ان کا پیٹرول جا رہا ہے، ان کا مینٹیننس جا رہا ہے. تو میرے چندہ کرنے سے یا میرے لوگوں کے پیسے دے دینے سے نہیں ہوگا. سرکار کا کام سرکاری کو کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن چاند بھی سرکار کا کام نہیں کر سکتی، اس کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے. تو یہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت، ہم لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. ہمارا کام لوگوں کو آگاہی دینا ہے. لوگ آج میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بھائی تبدیلی آزما لی، پتہ چل گیا تبدیلی ہے تباہی ہے. لوگوں نے مہاجر نعرہ دیکھ لیا 32 سالوں سے، اب نہیں تو کب. جبھی تو ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں، کراچی اب نہیں تو کب، یہ ہمارا سلوگن ہے. 21 تاریخ کو یہی ہمارا سلوگن ہے، بھائی اب نہیں تو کب. آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، صحیح کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ساری چیز نہیں، بیک ڈور سے کیوں گڑ جوڑ ہے؟ سامنے گڑ جوڑ ہے یار، مطلب بیک ڈور پہ تو نہیں، سامنے گڑ جوڑ ہے. ایم کیوں کا وفاقی وزیر ہے بھائی، 2 ہیں، تیسری ملنے جا رہی ہے. تو بیک ڈور نہیں تو بالکل فرنٹ تو حکومت کا حصہ ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ بڑے نفیس لوگ ہیں، وہ تو انہوں نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، خان صاحب نے باقاعدہ سرٹیفکیٹ. تو بیک ڈور گڑ جوڑ نہیں ہے، یہ تو بالکل فرنٹ ڈور گڑ جوڑ ہے سارا. اس کو اگر میں اس کی الٹ کر لوں. اور عمران اسماعیل صاحب جو کہہ رہے ہیں ہاں کوئی میئر کو نہیں ہٹانا چاہ رہا، میں تو نہیں کہہ رہا میئر کو ہٹاؤ، میں تو کہہ رہا ہوں نیک ہو جاؤ. میں تو کہہ رہا ہوں عمران اسماعیل صاحب اگر سمجھتے ہیں تو ان کے دوست ہیں میئر صاحب، ان کو کہیں یار ابھی 6 مہینے رہ گئے، کوکین پینا چھوڑ دے، کوکین پارٹی بند کر دے، شہر ٹھیک ہو جائے گا، بعد میں پی لینا. اس کے بعد تو نہیں آنی، ظاہر سی بات ہے میئر شپ. اب 4.5 3 سال 4.5 سال پی لی، 6 مہینے کے بعد پی لینا، ابھی چھوڑ دے، صحیح ہو جائے گا شہر. تھینک یو.